السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 43 آیت سورہ یوسف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وقال الملک انی ارا، ایک روز بادشاہ نے کہا، کس کو؟ اپنے درباریوں کو، بریکٹ کلوز، کہ میں نے دیکھا سبع بقرات سمان یأکلوہن، 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں، سبع عجاف، دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 بالیاں سبز ہیں بدن بریکٹ اناج کی، اور دوسری 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے دربار کے لوگو، اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا ٹائم ختم ہونے آ رہا تھا۔ اتنا عرصہ وہ شدید ترین آزمائش میں رہے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو اصول سیکھنا ہے کہ زندگی میں جب آزمائشیں آتی ہیں اور وہ ٹھہرتی ہیں تو بس پھر اس وقت اللہ ہم سے ہمارا صبر چاہ رہے ہوتے ہیں، استقامت چاہ رہے ہوتے ہیں، اور دعائیں بھی، کوششیں بھی، لیکن بے صبرا پن نہیں۔ اللہ سے بس یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو میرے لیے عافیت والی آزمائش بنا دے، مجھے نکال دے، اور وہ جائے گی کب؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بات کو دیکھ لیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے معاملات کو آپ دیکھ لیں۔ اسباب جب اللہ نکال دیں گے پھر اسباب بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب نہیں نکالنا ہوتا تو کوئی سبب نہیں بن رہا ہوتا، کوئی نسخہ، کوئی ہتھیار، کوئی علاج، کوئی معاملہ جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب ان کا چونکہ باہر نکلنے کا ٹائم آ رہا تھا، بادشاہ نے خواب دیکھ لیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک ہیں۔ یہ 7 خشک بالیاں 7 سبز بالیوں کو کھا رہی ہیں، یہ بھی کھا رہی ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے نا؟ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مقصد یہی ہے یہاں پر۔ اب بادشاہ کا یہ خواب بڑی اہمیت رکھنے والا معلوم ہوا، اس نے فوراً اپنے درباریوں سے ڈسکس کیا، کہا کہ کوئی ہو جو مجھے بتائے اس کی تعبیر، اور اس کو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس کی تعبیر بتانا بھی۔ تو بہرحال اب یہاں سے ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خوابوں کی تعبیر، سچے خوابوں کا دیکھے جانا صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، اب یہ دیکھیں نا، یہ شرک مشرک لوگ تھے، اس کو بھی سچا خواب آ گیا، اور تعبیر بتانے والے بھی، ہر دین کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ خواب کی سچائی کا تعلق کسی شخص کے سچا ہونے سے نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو سچے خواب ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت آئے۔ سورہ یوسف میں سچے خوابوں کا سلسلہ آپ کو ذرا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، قیدیوں نے خواب دیکھا، بادشاہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال خوابوں کی دنیا میں ہی نہیں رہنا چاہیے، باہر بھی نکلنا چاہیے، اور انسان پھر اسی کے حساب سے آگے چلتا ہے۔ آیت 44، قالوا اضغاث احلام، درباریوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب، ان کی تعبیر نہیں جانتے۔ اضغاث زغ سے ہے، زواد غین سا، خس و خاشاک کا گٹھا جو انسان کے ہاتھ میں آ جائے، ٹہنیاں، جھاڑو وغیرہ۔ اس
اسغاث بے حقیقت باتوں اور خبروں کا مجموعہ، میننگ لیس قسم کی چیزیں، پریشان حال خواب، کنفیوز کر دینے والی چیزیں جو معدے کی خرابی یا کسی اور وجہ سے آتی ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت یا تعبیر نہیں ہوتی۔ درباریوں نے کیا کہا کہ یہ کوئی عجیب سا سخت میننگ لیس قسم کا کوئی آپ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تو کوئی تعبیر ہے ہی نہیں۔ اپنے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے کہا کہ ہم تو خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اگر آپ کا خواب کوئی بامعنی ہوتا تو شاید ہم کوئی تعبیر بتا پاتے، اب تو لگ رہا یہ ہے کہ آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ آیت 45، وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو شخص چھوٹ گیا تھا اسے ایک مدت کے بعد اب بات یاد آئی، وہ بولا میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، بس مجھے ذرا جانے دیجئے، within bracket قید خانے میں یوسف کے پاس بریکٹ کلوز۔ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا، سبب بن رہے تھے، قیدی کو وہ جو بات تھی اچانک اس کو اپنا وہ ساتھی کئی سال پرانا یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر مصر کے سیاہ و سفید کے بادشاہ بنے، مالک بنے، اتنا اب ان کو عزت ملنے والی تھی اس تکلیف کی وجہ سے جو انہوں نے برداشت کی۔ اور یاد رکھیے کہ تکلیفیں جب بھی آتی ہیں تو کچھ دینے کے لیے آتی ہیں، دنیا میں ملتا ہے انشاءاللہ ملتا ہے، لیکن بعض دفعہ آزمائشوں کا رنگ مختلف بھی ہوتا ہے، دنیا میں نہیں بھی مل پاتا، اللہ نے اس کا اجر انشاءاللہ آخرت میں محفوظ کر رکھا ہوتا ہے۔ آیت 46، یوسف ایھا الصدیق، وہ شخص گیا یوسف کے پاس اور علیہ السلام ان سے پوچھا بریکٹ کلوز، یوسف اے سچے انسان، افتینا سبع بقرات سمان یأکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، ہمیں اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں سبز ہیں جبکہ دوسری 7 خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ جب میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں تو وہ جان لیں خواب کی تعبیر کو۔ یہاں قرآن نے ڈیٹیل حذف کر دی ہے، یقیناً جب بادشاہ کا معاملہ ہوا ہوگا تو اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس قیدی نے ساری کہانی سنائی ہوگی کہ کیسے میری ملاقات ہوئی، کیسے انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، لہٰذا آپ مجھے بھی بتائیے کہ میں جاؤں اور جا کر ان سے ملاقات کروں اور آپ کے خواب کی تعبیر لے کر آؤں۔ اب وہ وہاں پہنچے ہیں، پہنچ کر دیکھیں کئی سالوں کے بعد بھی انہیں ان کے کردار کی جو سب سے زیادہ نمایاں خوبی یاد ہے وہ کیا ہے؟ صدیق، اے سچے انسان، راست سراپے راست بازی۔ یوں لگتا ہے کہ جیل کے سب لوگ ان کے اخلاق اور کردار کے گرویدہ تھے، میں جاؤں مجھے بتائیے، میں جا کر ان کو ساری ڈیٹیل بتاؤں۔ آیت 47، قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَابًّا، یوسف نے کہا کہ تم لوگ 7 برس تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے۔ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، اس دوران بریکٹ کلوز جو فصل تم کاٹو تو اس قلیل مقدار کے سوا جو تم کھاؤ گے باقی فصل کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ ودن بریکٹ خراب نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ تعبیر بتائی بلکہ یہ بتایا کہ جو ہولناک قسم کا قحط آنے والا ہے تم لوگوں نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کی پلاننگ کیسے ہوگی۔ کہا 7 سال مسلسل کاشتکاری کرو، ضرورتاً غلہ استعمال کرو، باقی سارے غلے کو بالیوں میں ہی رہنے دو تاکہ وہ محفوظ رہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے دیمک
سرسری کیڑے مکوڑوں سے غلہ محفوظ رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے غلے کی پروٹیکشن کا نیچرل ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. یعنی صدیوں سے چل رہا ہے یہ ارینجمنٹ. اس کے بعد پھر اگلی آیت ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. آیت نمبر 48 ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. پھر اس کے بعد سخت سال آئیں گے 7 جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم نے محفوظ کر لیا ہوگا وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا. کہ اگلی تعبیر کے 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے. یہ جو پہلے 7 سال تم نے پلاننگ کی ہے غلے کو محفوظ کیا ہے یہ سارا غلہ ان 7 سالوں میں کھایا جائے گا استعمال ہو جائے گا. اور ساتھ ہی پھر خوشخبری بھی دے دی کہ اس کے بعد کیا ہوگا. آیت 49 ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں ودن بریکٹ باران رحمت یعنی بارش سے بریکٹ کلوز لوگوں کی فریاد سنی جائے گی اور وہ اس میں انگور نچوڑیں گے. ابر کرم برسے گا. فصلیں اور خاص طور پر انگوروں کی فصلیں بہت زیادہ بار آور ثابت ہوں گی. لوگ خوب انگور نچوڑیں گے. خوب بارشیں ہوں گی. لوگ خوب خوشحال ہوں گے. یہ جو لفظ ہے نا یعصرون اثر سے ہے. پھلوں کا رس تلوں کا تیل گائے بکری کا دودھ اثر نچوڑنا بہت فراوانی ہوگی. ہر چیز کی ریل پیل ہو جائے گی. اتنی فراوانی اتنی بارشیں اتنا سبزہ اتنی خوشحالی ہوگی. یغاث قحط سے جو ہماگیر اثرات لوگوں پر ہوں گے اس کی پوری تصویر کے لیے یہ لفظ آیا ہے یغاث. اتنا غیر معمولی ہوگا یہ کہ لوگ جو ہے نا وہ یعنی جو قحط اتنا سخت ہوگا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے نا. تو اس کے بعد پھر وہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں گے روئیں گے اور اللہ ان کی فریاد کو سن لے گا. یہ کلیئر ہو گئی یہ بات. پہلے تو قحط نہیں ہوگا نا. پہلے مناسب جو سال ہیں اس میں کہا کہ غلہ اگاؤ اور اس میں سیو بھی کرو اور کھاؤ. ضرورتاً کھاؤ باقی سیو کرتے جاؤ. اگلے سال سخت 7 سال آئیں گے خشک. اس میں سارا غلہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا ہوگا کہ جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور خوب لوگ پھل نچوڑیں گے اور پھر ریل پیل ہوگی. ہاں 7 سال تو پریزرو کرنے میں لگے. 7 سال وہ قحط رہا اور 1 سال سمجھ آ گئی ہے. اب یہاں دیکھیں گے آپ کہ ہم نا لوگوں کے کو عموماً نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تنقید کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں وہ کیوں فلاں کیوں. اصل میں صرف تنقید یا نکتہ چینی کام نہیں دیتی. پازیٹیو سٹائل کیا ہے حل نکالیں سولوشن نکال کے دیں. تنقید تو سارے کر لیتے ہیں. اصلاح کا معاملہ کیسے ہوگا وہ چیز ٹھیک کیسے ہوگی وہ حل نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کلیئر ہو گئی یہ بات. اچھا جی. اب چونکہ یہ جو پوچھنے والا ہے نا یہ ساقیوں کا سردار تھا بادشاہ کا ساقی تھا اسی لیے یوسف نے یہ بھی کہا کہ انگوروں کی ایک بہار آئے گی. نہیں کہا جاتا کہ شاید اس وجہ سے انہوں نے انگور کا خاص طور پہ استعمال کیا. کلیئر ہو گئی یہ بات. آیت نمبر 50 وقال الملک ائتونی بہ. بادشاہ نے کہا یعنی یہ تعبیر وہ بندہ آیا سن کر آ کر بادشاہ کو دربار میں سنائی. اب کیا ہوا بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ. فلما جاءہ الرسول جب وہ رسول. اب دیکھیں یہاں رسول کا لفظ آیا. پہلے رب کا لفظ پڑھا تھا ہم نے اب رسول کا لفظ آیا قاصد شاہی قاصد. جب وہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا قال ارجع الی ربک. یوسف نے کہا جاؤ تم اپنے آقا کے پاس. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن
اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. انا ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے. بادشاہ کے بلاوے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور کہا پہلے مجھ پہ لگے ہوئے الزام کی تحقیق کیجیے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا، تاکہ پتہ چلے کہ میں واقعی مجرم تھا یا میں بے قصور تھا. اب آپ دیکھیں نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی رہائی کا پروانہ ملا اتنے سالوں کی مشقت کے فوراً باہر آ جاتے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے، ساتھ چل پڑتے. لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کا کردار کہ اتنی کوئی بے چینی بے صبری آپ کو نظر نہیں آ رہی. حوصلے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے معاملہ درست کیجیے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ پیغمبر تھے نا، اپنی پوزیشن صاف کرنا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ ان پر ایسا الزام نہ ہو جو ان کے پیغام پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. آیت نمبر 51، قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ. بادشاہ نے بھی اب ساری عورتوں کو اکٹھا کر لیا. بریکٹ کلوز. بادشاہ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی. اب بادشاہ کے سوال سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اس مرحلے تک یہ حقیقت بالکل کلیئر ہو چکی تھی کہ یہ ساری مکاری مکر و فریب ان عورتوں کا ہی تھا. یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور تھے. اگر بادشاہ پر یہ بات کلیئر نہ ہوتی تو بادشاہ عورتوں سے سوال کیا کرتا کہ یہ کیا واقعہ ہے جو یوسف کے ساتھ تمہیں پیش آیا. ایسے کرتے ہیں نا بادشاہ سوال. لیکن یہاں پر بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی. وہی ہاتھ کاٹ دینے والا واقعے کو یہاں ریلیٹ کریں. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. وہ بولی خدا کی پناہ، ہم نے تو اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہ پایا. دیکھیں دشمن کی گواہی، دشمن ان کی گواہی دے رہے ہیں ان کی پاکیزگی کی، ان کی سچائی کی، ان کی نیکی کی. اتنے بڑے امتحان سے پہلے گزرے ہیں پھر گواہیاں آنا شروع ہو گئی. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے. حاشا للہ. یہ اس وقت بولا جاتا ہے لفظ جب کوئی کسی کو الزام یا تہمت سے بری کیا جاتا ہے. یوسف کی عورتیں کہتی ہیں کہ یوسف کی کوئی غلطی نہیں. اب امرأت عزیز بھی کہہ اٹھی کہ ہاں حق واضح ہو گیا، میں اعتراف حق کر رہی ہوں. انا راودتہ عن نفسہ، میں تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے. گویا اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن ضرور لے کر آتے ہیں کہ جہاں جس کی غلطی ہو وہ سامنے آ جائے. یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی سچائی اور اس عورت کی زیادتی سامنے آ گئی. کلیئر ہو گئی یہ بات. آیت 52، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس سارے معاملے کی سر نو تفتیش کا مطالبہ کیا بریکٹ کلوز، اس لیے کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا. اب یہاں پہ کیا آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ تحقیق کیوں کروائی انہوں نے؟ ہاں عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ بھئی خیانت نہیں کی تھی یوسف نے، میرے گھر والی پہ اپنا آنکھ یا اپنا دل میلا نہیں کیا تھا. اور ویسے بھی اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا. جو لوگ سچائی پر قائم ہوتے ہیں، امانت پر قائم ہوتے ہیں، وفاداری پر قائم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ہی کامیاب اور بامراد کرتا ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات. پارا ختم ہو گیا الحمدللہ. 13واں پارا. آیت 53، وما ابرئ نفسی، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے
سوائے اس کے کہ میرا رب رحم فرمائے۔ انا ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی پتہ ہے آپ کو؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، لذت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی سے ہی انسان برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، یعنی چوری کر لوں زیادہ پیسے آ جائیں، رشوت لے لوں زیادہ راتوں رات امیر بن جاؤں، خیانت کر لوں تاکہ مجھے ہی فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس امارہ ہے، لذت کی ہر چیز کے لیے ناجائز ذرائع حاصل کرنے والا نفس، نفس امارہ اکساتا ہے اس کو غلط کاموں کی طرف۔ جبکہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ ملامت گر نفس ہوتا ہے، جو آپ کو ایک طرح سے لان تان کرتا ہے، آپ کو روکتا ہے، ہمیں روکتا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جی لفظ لوامہ اسی کو ہی ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، بالکل جی، نفس ملامت گر جو کہتا ہے کہ جو بھی لذت ہے اس کے لیے جائز طریقہ اختیار کیا جائے گا، تھوڑا ویٹ بھی کرنا پڑا تو ویٹ کر لیں گے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ تو بڑی خوبصورت نفس ہے، اور رب سے راضی، رب اس سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بدی سے آزاد قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا۔ اب یہاں اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کس چیز کی حقیقت کو سامنے لا رہے ہیں کہ کوئی میرے اس رویے سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں گناہوں سے پاک یا بالا تر ہستی ہوں، بہت کوئی اعلیٰ ہستی ہوں۔ نفس میرے اندر بھی ہے، نفس مجھے بھی برائی پر مجبور کرتا ہے، اور اس کے فتنوں سے تو کون مجھے بچاتا ہے؟ اللہ ہی بچاتے ہیں اپنے فضل سے۔ اور اگر میں اس فتنے سے محفوظ رہا تو یہ رب کی رحمت ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب رحم فرمائے، میرے رب کی رحمت۔ انا ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر وہی بات آ گئی نا کہ اللہ نے نیکی اور بدی کے دونوں بیج انسان کو دیا، جس کو چاہے وہ اٹھائے، اس کو پروان چڑھائے، اسے آگے لے کے چلے، یہ اللہ نے اس کو پورا اختیار دیا ہے۔ اور جب ظاہری بات ہے کہ آپ نیکی کے بیجوں کی حفاظت کر کے ان کو آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اس کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان برائی والے بیجوں کو ان کی کیئر کرے، ان کو پروان چڑھائے، تو پھر انسان اسفل السافلین میں جا کر گرتا ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی آیت؟ آیت 54، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص رکھوں گا، ود ان بریکٹ یعنی وزیر بناؤں گا، وزیر اعظم، عام نہیں، عام وزیر نہیں، بڑا وزیر، سب سے بڑا وزیر۔ اور اس پہ توجہ، اس پہ ہمیں کوئی عجیب بات نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بہت زبردست طریقے سے انہوں نے بتائی۔ سیکنڈ یہ کہ انہوں نے جس ہولناک قحط کے ظہور کی خبر دی، اس کے مقابلے میں جو پلاننگ بتائی وہ اتنی زبردست تھی کہ دل کو چھو جانے والی، دل میں اتر جانے والی، بادشاہ کے اور لوگوں کے دل میں اتر گئی ان کی تدبیر جو تھی۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے تیسری ایک اور اہم بات، وہ کیا کہ جب بادشاہ نے ان کو بلاوا بھیجا تو انہوں نے الزامات کی تحقیق کے بغیر رہائی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور
اس کے بعد جب ان عورتوں کو بلایا گیا اور ان عورتوں نے جس انداز میں اعتراف حق کیا، عزیز مصر کی بیوی نے جس طرح سے اعتراف حق کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا گرویدہ بنا دینے کے لیے بہت کافی تھی. اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایک طرح سے نادیدہ عاشق ہو گیا ان کا، اور پرسنل سیکرٹری بنا لیا. اس نے کہا استخلصہ لنفسی، میں اپنا پرسنل سیکرٹری بناؤں گا، اپنا مقرب بناؤں گا ان کو. اور ظاہری بات ہے کہ بادشاہ کی یوسف علیہ السلام سے جب بہت سی گفتگو ہوئی ہوگی تو انہوں نے کچھ باتیں جب کی ہوں گی، قرآن نے وہ ڈیٹیل نہیں بتائی، تو بہت سے مسائل ملک کے زیر بحث آئے ہوں گے، معاشی، معاشرتی، انتظامی، اخلاقی. تو یوسف علیہ السلام نے اس پر اپنی ایک بہت زبردست مدبرانہ قسم کی رائے پیش کی ہوگی. تو جب وہ رائے انہوں نے سنی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو تو میں اب کوئی بڑا عہدہ دیتا ہوں. فلما کلمہ، پھر جب یوسف سے اس نے گفتگو کی، قولا انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا، اتنا متاثر ہوا کہ اب تم ہمارے ہاں اقتدار پر فائز ہو اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا. یہ بادشاہ کی طرف سے بہت بڑے منصب کی پیشکش، جو آپ کی صلاحیتیں، آپ کی عقل مندی دیکھ کر انہوں نے کی، اور یہ آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اقتدار لوگے کس انداز میں لوگے. یہاں سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. یوسف علیہ السلام یہاں پہنچے آیت 54، بادشاہ نے ان کو استخلصہ لنفسی انک الیوم لدینا مکین امین، یہ ایک عہدہ دے دیا نا. سفر شروع ہوا ہے کنویں میں پھینکے جانے سے، سگے بھائیوں کی سازش سے، وہاں سے ہوتا ہوا عورت کی چال بازی، پھر عورتوں کے چلتر، پھر جیل خانہ، اور پھر وہاں سے نکلے اور اب اللہ نے یہاں ایک نمایاں مقام پہ ان کو لایا. جتنا ہم نے پڑھا، آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہیں ذرا بھی ہمیں کوئی بے صبرا پن نظر آیا یوسف علیہ السلام کا؟ کہیں آپ نے کوئی حکومت چاہنے کے لیے کوئی غلط سیاست کی ہو، کوئی گندی لینگویج استعمال کی ہو، کوئی حکومت، گورنمنٹ، عہدہ، کوئی خواہش ظاہر کی ہو کہ مجھے ملنا چاہیے اور میں آؤں اور میں اپنے آپ کو پیش کروں؟ نہیں نا. وہاں تو بادشاہ نے آپ کو خود چنا اور چن کر دیا اور آپ نے دی. ہمارے ہاں تو سیاستوں کا اللہ ہی حافظ ہے، اس قدر ایک دوسرے کے کپڑے اتارے جاتے ہیں کہ نہ پوچھیں آپ. پھر ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آیت نمبر 55، قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے اس پر کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اب چونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا جب یوسف علیہ السلام کو یہ عہدے دیا جا رہا تھا؟ قحط کا مسئلہ تھا. 7 برس کے قحط کے اثرات سے نبٹنا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہیں وزیر اعظم یا مختار کل بنا دیا جائے تاکہ پورے ملک اور ارد گرد کے علاقوں کے لیے بھی منصوبہ بندی کر سکیں. ملک کے خزانے میرے سپورٹ کیجیے، یعنی مجھے آل ان آل بنائیے، میں آپ کو پلاننگ کر کے دوں گا. وہ ابھی اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد تھا. اور یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ کیوں مانگا تھا؟ تاکہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں. سیکنڈ، اللہ کا دین، اس کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. گویا حکومت ان کے لیے دین حق کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بن گئی. اب چونکہ ان کے پاس وحی کی پروٹیکشن حاصل تھی، اس لیے انہوں نے یہ کہا اور یہ کہنے میں حق بجانب تھے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، جاننے والا بھی ہوں. دونوں چیزیں ہیں میرے پاس. اچھا جی، یعنی جب بادشاہ نے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں میں اس کو
دیانتداری اور امانت کے ساتھ اور علم کے ساتھ اس کو سنبھال لوں گا، اچھے طریقے سے یہ ذمہ داری ادا کروں گا. اور یوسف علیہ السلام کی اس تجویز پہ بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا تھا، اور اس طرح مصر کی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے انگوٹھے کے نیچے آ گئی. اب یہاں اس آیت میں دو خصوصیات دیکھیے جس کا یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا. وہ کون سی ہیں؟ حفیظ اور علیم، حفاظت کرنے والا اور علم والا، فل کمپیٹنٹ. دیکھیے اپنی تعریف منع ہے نا، لیکن یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں. عہدہ مانگنا منع ہے لیکن دے رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ملک جو ہے نا وہ شدید قحط سالی کا شکار ہونے کے لیے جا رہا ہے نا آگے. اب یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کو اپنی صلاحیتوں پہ چونکہ اللہ کے بھروسے پر اعتماد ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پھل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. یعنی ایسی کوئی جگہ جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کوئی خیر کا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تو وہاں پر اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا، بتانا، یہ کوئی اپنی تعریف نہیں ہے. یہ تو ایک وقت کی ضرورت ہے جو کہ یوسف علیہ السلام نے کی. پھر وہ ذمہ داری اٹھائی تو بادشاہ ذمہ داری تو پہلے ہی دے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اس ذمہ داری کے ساتھ مجھے فلاں چیزیں بھی عنایت کر دیجئے تاکہ میں اس ذمہ داری کو اور اچھے طریقے سے اٹھا سکوں. جیسے جاب کے لیے سی وی دیتے ہیں نا، تو سی وی میں بھی ہم اپنی تمام صلاحیتوں، اپنے ٹیلنٹ، اپنی قابلیت کے بارے میں باتیں لکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 56 وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار بخشا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. نصیبو برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، بہترین طریقے سے کام کرنے والے کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. یہ زبردست اختیار اور اقتدار جو بادشاہ کے حکم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں حاصل ہوا کہ جہاں چاہیں، جدھر چاہیں دورہ کریں، جو چاہیں وہ حکم پاس کریں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہے وہ اس ملک میں اپنی جگہ بنائے. نصیبو برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. تمام اختیار اور اقتدار اللہ کو حاصل ہے. اگر وہ کسی کو اپنا فضل دینا چاہے، رحمت سے نوازنا چاہے، تو کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں روک سکتا. اللہ نے اس قیدی کو جو بالکل دنیا سے ایک طرح سے بھلا دیا گیا تھا، وقت کا اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا پیغمبر، اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا، اٹھا کر تخت پہ بٹھا دیا. سبحان اللہ. دوسرا، محسنین، خوب کاروں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. ان کو آزمائشیں ضرور آتی ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی ہیں، امتحان تو ہوگا ثابت قدمی کے لیے، ثابت قدمی دیکھنے کے لیے، اور پھر اس کے بدلے اللہ دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی صلہ دیتا ہے. تو بات یہاں پر کیا آئی کہ جو احسان کے درجے پر زندگی گزارتا ہے، احسان کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا. اللہ اس کو ضرور بلند مقام عطا فرماتے ہیں. اب یہاں بادشاہ کون ہے؟ مسلمان ہے؟ عوام کون ہے؟ مسلمان ہے؟ نہیں ہے، نان مسلم سے سارا معاملہ کر رہے ہیں. اپنا فل ٹیلنٹ، فل ایکسپرٹیز ایک نان مسلم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی نان مسلمز کے علاقوں میں نہ رہو، نان مسلمز کی جاب نہ لو، نان مسلمز کو جتنا دھوکہ دے سکتے ہو دو،
नॉन मुस्लिम्स को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, नॉन मुस्लिम्स को जलील और ख्वार करके रख दो। हमारे फुकहा ने कुछ पिछले जमानों में ये भी किताबों में लिखा कि जब नॉन मुस्लिम कोई गुजर रहा हो तो ऐसे गुजरो कि वो ऐसे रोब से और ऐसे सख्ती के साथ कि वो तुम्हारे से दुम दबा के भागे और वो साइड साइड से होकर गुजरे, उसको रास्ता मत दो। पता नहीं क्या हमने उठाई बातें और कहां से उठाई, इतनी बड़ी बात देखे यहाँ पे बता दी। अब देखे ना, कोई और होता तो जेल से रिहाई के फौरन बाद अपने पेरेंट्स से मिलने अपने इलाके में जाते। ये होती है कमिटमेंट, मैं आपको बता दूं। एहसास, जज्बात, रिश्ते, नाते सब अपनी जगह पे बहुत अहम, लेकिन जहां दीन आ जाता है ना, वहां फिर दीन को फोकस करके उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना, ये हमारे लिए डिमांड है अगर कोई दीन की खिदमत करना चाहता है। नबूवत मिल गई है, अब अपने मकसद को फोकस किया। उन्हें पता है कि एक एक लम्हा कीमती है, मुझे एक एक दाना अनाज का बचवाना है। पूरे मुल्क में सोचे उन्होंने कितना एक टांग पे खड़े होकर वो सारे काम किए होंगे कि जब आप देख लें कि ना कोई नेट कनेक्शन था, ना कोई बिजली थी, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के इस तरह से मामलात थे। पूरे मुल्क में इस तरह के ऑर्डर, फिर उन गले को प्रिजर्व करवाना ताकि बाद में 7 साल अपने मुल्क और इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों को भी फायदा पहुंचाया जा सके। फुली फोकस्ड थे वो। हम तो अपने रिश्तों से, अपनी मोहब्बतों से, अपने मामलात से ही बाहर नहीं निकलते। हम कहते हैं बस तो वक्त ही नहीं है, क्या करें। दोस्त अहबाब, रिश्तेदारियां, प्यार, मोहब्बतें वही नहीं मुकती हमारी। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जी जान निकलती है हमारी अगर हम अपने घर वालों को मिलने न जाएं 2 दिन, तो 4 दिन ना मिले। यानी मैरिड खवातीन, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, हमने तो मिलना है अपने घर पे, कितनी दफा मिलना है। अब दीन की कोई खिदमत का अगर अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया हुआ है तो कुछ ये काम भी कर लो। अब हर वक्त हमने वही काम करते रहना। यानी देखें, कुछ लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया होता है। अब टैलेंटेड लोगों को तो थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। जिनके पास नहीं है वो तो एक अलग बात होगी ना, जिनके पास है वो क्यों इस तरह की हरकतें करें। बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे। अल्लाह ने क्या कहा, वला नुदीउ अजरल मोहसिनीन, हम मोहसिनीन के अजर को जाया नहीं करते और जिसे चाहते हम अपनी रहमत से नवाज देते। ये रहमतें हैं, अल्लाह हमें भी अपनी रहमत से नवाज दें, आमीन। आयत 57, वला अजरुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान ले आए और खुदा तरसी पर कायम रहे, उनके लिए आखिरत का अजर इससे भी कहीं बढ़कर है। जिन्होंने क्या किया, ईमान ले आए और तकवा का रवैया इख्तियार किया, एहसान का रवैया इख्तियार किया। अल्लाह कहते हैं कि हमने उनका अजर तैयार कर रखा है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आयत नंबर 58, वजा इख्वतु यूसुफा फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। उसके कई वर्ष बाद यूसुफ के भाई आए और उसके यहाँ हाजिर हुए तो उसने उनको पहचान लिया, मगर वो उससे ना आशना रहे, ना पहचाने। अब कुरान का ये तरीका कि किसी दास्तान के सिर्फ वो वाकयात बयान करता है जिनकी जरूरत होती है। यहाँ कुरान ने तफसील नहीं बयान की कि कैसे कैसे गल्ला इकट्ठा किया, क्या क्या होता रहा। बस जब कहत का जमाना आता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत की तरफ से ऐलान आम कर दिया जाता है कि जो इर्द गिर्द के ममालिक, हमसाए ममालिक इलाके के लोग हैं, वो भी आए और एक खास मिकदार में गल्ला उनको भी दिया जाएगा। यानी ये सब तफसीलात कुरान ने स्किप किया, लेकिन यहाँ से बात समझ में आ रही है कि फिर जब वो कहत आया तो सिर्फ मिस्र में नहीं आया, बल्कि इर्द गिर्द शाम, फलस्तीन, छोटे बड़े देहातों, शहरों, हर जगह आया और शदीद कहत का मामला हुआ। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई चूंकि बाहर से आना था, इसलिए वो गल्ला खरीदने के लिए खास इजाजत के साथ आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन अपने भाइयों को पहचान गए, लेकिन ये नहीं पहचाने क्योंकि बहुत लंबा अरसा गुजर चुका था। आयत 59, वलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम,
ود ان بریکٹ پھر ان کی واپسی کے وقت بریکٹ کلوز جب اس نے ان کا سامان تیار کرا لیا تو کہا ود ان بریکٹ قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم. اب آؤ گے نا ود ان بریکٹ نیکسٹ ٹائم بریکٹ کلوز اگلی دفعہ اپنے ستیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. تم دیکھتے ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے بھر کر دیتا ہوں، پیمانے سے دیتا ہوں، اور بہت اچھی میزبانی کرنے والا بھی ہوں. جہازا سامان تیار کرنا، لادنا، بھیجنا. جہاز عربی میں مسافر طیارہ، مسافروں کو لے کر جانے والے اس چیز کو بھی جہاز کہا جاتا ہے. یہ جہاز کا نام کہاں سے آیا عربی میں؟ مسافروں کو لے کر جانا. اسی سے لفظ جہیز ہے، دلہن کو رخصت کرتے وقت جو ساز و سامان دیا جاتا ہے. اسی سے لفظ تجہیز ہے، میت کو دفن کرنے سے پہلے جو اس کے لیے سامان تیار کیا جاتا ہے. ان کا سامان جو بھائی آئے تھے ان کو ٹھیک ٹھاک کرا دینے کے بعد حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب غلہ لینے آؤ تو اپنے ستیلے بھائی کو بھی لے کر آنا، کیونکہ وہ جو آپ دیکھیں نا کہ راشننگ سسٹم وہاں پہ انہوں نے متعارف کروا دیا تھا، پر ہیڈ غلہ ملتا تھا. اس لیے جب وہ آئے ہیں غلہ لینے کے لیے تو ان کو پوری نوٹ کروانا پڑا کہ ہمارے گھر میں کتنے ممبر ہیں، یہ بھی ہے، بھائی بھی ہے، والد بھی ہیں، والدہ بھی ہے، اور یہ فیملی ممبر کتنے ہیں نا. تو اب ان کو پتہ چل گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نیکسٹ آئے اس کو ساتھ لے کر آنا. انہوں نے ترغیب دی کہ میں اور دوں گا، دیکھو کیسے میں مہمان نوازی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ان کو دھمکی بھی دے دی کہ اب اگر تم آئے نا آیت 60 میں فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تُقْرَبُونَ. اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا. ٹھیک ہے، ہر فرد کے حصے کا غلہ دے رہا ہوں، تم تجربہ کر چکے ہو، لہٰذا میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، اور اگر اب تم نہ لے کر آئے تو بس پھر میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اصل میں یوسف علیہ السلام نے نا پورے ملک میں شدید ڈسپلن نافذ کر دیا تھا، اور یہ قانون تھا کہ ہر بالغ مرد غلہ لینے خود آئے گا، خلفاً اپنے خاندان کی تعداد بتائے گا. ان کے خاندان کا باقاعدہ اندراج رکھا، لیکن یہ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے. اور اگر کسی نے کوئی غلط بیانی کی اپنی فیملی کے بارے میں تو اس کو آئندہ کے لیے غلہ نہیں دیا جائے گا. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے فلسطین سے جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے، ظاہری بات ہے کہ ان کے پچھلے تجربے کی وجہ سے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا ہوگا. اور جب یہ مصر پہنچے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جی ایسے ہمارا خاندان ہے، ایک بندہ ہے، باپ تو ہمارے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ایک بھائی ہے اور وہ نہیں آ رہا، وہ خاندان کی ٹیکر کے طور پر وہاں پہ موجود ہے، اس کے حصے کا غلہ بھی ہمیں دے دیا جائے. لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ آئندہ نہیں ملے گا، اب تو مل گیا سو مل گیا. آیت 61 قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، اور ہم یہ ضرور کریں گے. یعنی اپنی طرف سے ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. گویا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان کے دل کا چور سامنے آ رہا ہے کہ نہ لا سکے تو اس کا مطلب ہے والد نے اجازت دی، ورنہ تو ہم انہیں پوری کوشش کریں گے لے آئیں. اصل میں ان کو پتا تھا نا کہ یوسف کے ساتھ جو وہ کر چکے ہیں، اب والد کوئی نہیں اجازت دینے والے. آیت 62 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. اور یہ کیوں کیا یوسف علیہ السلام نے کہ جب اپنے گھر واپس پہنچ کر اپنا مال پہچان جائیں تو وہ غلہ لینے کے لیے دوبارہ بھی آ جائیں. رحالہم، رحل ہوتی ہے نا لکڑی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے، قرآن بھی رحل پہ رکھا جاتا ہے، قرآن کی رحل بولتے ہیں نا، کوئی ایسی چیز جس میں سامان رکھا جائے رحل کہلاتا ہے. اور رحل بیگ کے لیے بھی آتا ہے، بوری جس میں مسافر اپنا سامان رکھ کے لے کے جاتے ہیں.
تو وہ غلہ بھا رہے تھے تو ساتھ ہی کیا کہا کہ قحط کا زمانہ ہے، پیسوں کی بہت شارٹیج ہے، ممکن ہے ان کے پاس مزید غلہ خریدنے کے لیے پیسے ہی نہ بعد میں بچے، تو جو انہوں نے پیسے دیے ہیں خاموشی سے وہ ان کے غلے کے اندر رکھ لو۔ جب وہ جائیں گے وہاں پہ اس کو دیکھیں گے اپنے سامان میں پیسے کو، تو یقیناً خوشی خوشی حوصلے کے ساتھ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ آیت 63 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹے تو کہا کہ ابا جان آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، ہمارے بھائی ودن بریکٹ بنیامین کو بریکٹ کلوز ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ جا کے ساری ڈیٹیل والد کو بتا دی کہ اب غلہ نہیں ملنے والا، اب باقیوں کے لیے بھی غلہ تبھی ملے گا جب یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا، لہٰذا آپ بھیجے، نیکسٹ ٹائم اب ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔